محفل کو مولا کی آمد کے جشن کے سلسلے میں بالخصوص مبارکباد پیش کرتا ہوں امام بارگاہ کی طرف سے اور تمام سامعین کی طرف سے ایک دوسرے کے قلوب کو اس نور کی آمد سے معطر کرنے کے لیے بلند تر صلوات حضرات، آپ کے چہروں پہ شادابی، شادمانی، کامرانی اور خوشیاں دیکھ کر ابتدا میں ہمت نہ کر سکا کہ آپ کے سامنے کچھ عذر پیش کر سکوں، کیونکہ بہت اہتمام کے ساتھ ہم نے بھی اہتمام کیا اور آپ بھی بہت نیت اور خلوص کے ساتھ چل کر اس بارگاہ میں تشریف لائے۔ آج بوقت فجر ہمارا رابطہ صاحب سے ہوا اور ناسازیت آباد کی وجہ سے آپ صاحب تشریف نہیں لا سکے، لیکن آپ اس پہ فکر مند نہ ہوئیے گا، بیکاز مولا کی تو آمد ہے، لہٰذا یہ امر الہی سمجھ کے قبول کیجیے کہ ناسازیت آباد۔ اور پھر مولانا صاحب کے جملے میں آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں کہ نوشاد مجھے نہیں پتا کہ اس میں کیا امر الہی ہے اور کیا حکمت مضمر ہے کہ اول جس وقت پہلی دفعہ صاحب کتاب کے لیے لائے تو پائے ہی یہی سلسلہ ہوا، اور پھر ہم نے صاحب سے مزید وقت اور مہلت طلب کی، اور اس دفعہ بھی بالفرض اب اس وقت ہم آپ کے سامنے کچھ تھوڑا سا ٹائم آپ کا لیں گے اور اپنے سیدھے سادھے سے انداز میں کچھ چیزیں آپ کی نظر پیش کریں گے، ایک بالکل طالب علمانہ انداز میں، اور ہمیں یقین ہے کہ اگر پروردگار عالم کو محمد و آل محمد کے توسط سے ہماری یہ حاضری قبول و منظور ہوئی تو وہ اس وقت میں ہمارے قلب کو قلب فرزند زہرا سے ضرور انشاءاللہ متصل کر دے گا، اور پھر ان کے فضل و کرم سے اور خوش نور کی رحمت سے ہمیں بیش بہا موتی خزانوں کی صورت ہمارے دامن میں سمو دے گا، کہ جس کو سمیٹ کر جب آج شب کو ہم اپنے بستروں پر پہنچیں گے تو انشاءاللہ یقین واثق ہے کہ اگر خلوص اس مقام پر پہنچا حاضرین کا اور پڑھنے والوں کا تو یقیناً یہ نور امام سے متصل ہو جائے انشاءاللہ۔ بلند تر صلوات ہم سیدہ سلام اللہ علیہ کا صدقہ دے کر بارگاہ خدا بندی میں عذر پیش کرتے ہیں کہ پروردگار اس وقت میں ہماری زبان کی لکنت کو اپنی فضل و کرم سے محفوظ کر دے، اور ہمارے قلب کی دھڑکنوں کو بالکل مطمئن کر دے، تاکہ ہم اپنا عندیہ آپ کی عدالت میں پیش کر سکیں اور یوں نور امام سے متصل ہونے کی ایک ادنا سی کاوش کر سکیں۔ بلند تر صلوات اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَنُرِيدُ أَن نَّمُنَّ فِي الْأَرْضِ وَنُرِيدُ أَن نَّمُنَّ عَلَى الَّذِينَ اسْتُضْعِفُوا فِي الْأَرْضِ نَجْعَلَهُمْ أَئِمَّةً وَنَجْعَلَهُمْ وَارِثِينَ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ تعالیٰ نے قرآن حکیم میں ارشاد فرمایا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم،
الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفر إنه كان توابا بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم غلبت الروم في أدنى الأرض وهم من بعد غلبهم سيغلبون في بضع سنين لله الأمر من قبل ومن بعد ويومئذ يفرح المؤمنون بنصر الله ينصر من يشاء وهو العزيز الرحيم بعد الله لا يخلف الله وعده ولكن أكثر الناس لا يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا وهم عن الآخرة هم الغافلون بسم الله الرحمن الرحيم فاصبر إن وعد الله حق ولا يستخفنك الذين لا يؤمنون صلوات صلی محمد محمد وعجل فرجہ. بالکل ایک طالب علم کے انداز میں آپ کے سامنے چند باتیں ہم نے آپ کے سامنے قرآن حکیم کی دو صورتیں پیش کی. ایک پہلی سورہ قرآن حکیم کی سورہ الحمد اور اس کے بعد فوراً بعد 110ویں سورہ قرآن حکیم کی سورہ نصر اور اس کے بعد ہم نے آپ کے سامنے سورہ روم کی ابتدائی 7 آیات تلاوت فرمائی اور سب سے آخر میں ہم نے سورہ روم کی ہی آخری 60ویں آیت کو تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا. ہم نے یہ ترتیب ایک خصوصی صورت کے لیے تیار کی تاکہ اور اگلے چند منٹوں میں ہم کوشش کریں گے کہ ایک مضمون ہم نے بہت طویل چن لیا اور محدود وقت میں اس قدر ذخیرہ سمندروں کا ایک ذخیرہ ایک الفاظ اور وہ بھی قرآن حکیم کے کہ ہم جیسوں کے لیے ایک لفظ بھی اتنی عمیق گہرائیاں رکھتا ہے. چاہے جائے کہ 2 مکمل سورہ اور سورہ حمد کہ جس میں کل کا کل قرآن سمو دیا گیا اور پھر سورہ نصر جس میں ابدی غلبے کی بات اللہ تعالیٰ نے پیش کی اور پھر سورہ روم کے جس میں روم کے اہلیان روم کے مغلوب ہو جانے کا ذکر پروردگار عالم نے کیا اور پھر سب سے آخر میں صبر کی تاکید سورہ روم کی آخری آیت میں اللہ تعالیٰ نے منتظرین امام کو صبر کرنے کی تاکید کی ہے. اور آخری آیت سے میں آغاز کروں گا بیکاز ہم سب منتظرین امام ہیں اور پھر ترتیب وار مرحلہ وار ہم آگے بڑھیں گے تاکہ ہماری اس محفل میں ہم اپنے ہدف کو جو کہ منتظرین کی حیثیت سے اپنی فکروں کو جلا بخشنا ہے ان چیزوں کو مد نظر رکھ سکیں. آخری آیت جو میں نے تلاوت کی وہ تھی فاصبر اور صبر کرو. کون؟ ان وعد اللہ حق کہ اللہ کا وعدہ حق ہے. صبر کرو اللہ کا وعدہ حق ہے اور وعدہ ظہور امام کا یا ساعت کا یا روز محشر کا یا روز قیامہ کا. سو 2 وعدے واضحاً اللہ کی ذات کی قرآن حکیم میں کیے اور یہاں پہ تاکید کی فاصبر اور پس تو صبر کر. کس چیز پر؟ ان وعد اللہ حق کہ اللہ کا وعدہ ضرور پورا ہو کر رہے گا.
وَلَا يَسْتَغْنَنَّكَ، اور کہیں ایسا نہ ہو کہ تیرے قدموں کو کوئی متزلزل کر دے، منتظرین امام کے لیے کہ کہیں تیرے قدموں کو ایسا نہ ہو کہ کوئی متزلزل کر دے۔ کون متزلزل کرے؟ اللہ کہتا ہے الذین لا یوقنون، کہ وہ لوگ جو یقین نہیں رکھتے۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ اے منتظر، ایسا نہ ہو تو اگر صبر کا دامن ہاتھ سے چھوڑ دے تو کہیں ایسا نہ ہو کہ تیرے قدموں کو متزلزل کر دے۔ کون متزلزل کرے؟ وہ جو کہ خود یقین کی منزل پر فائز نہیں ہے۔ بس پتہ چلا کہ منتظر امام کی سب سے بڑی خصوصیت یہ ہوگی کہ وہ یقین کاملیت کی حد تک رکھتا ہے کہ مولا کا ظہور یا اس کی زندگی میں ہو کر رہے گا، یا یہ کہ وہ مر جائے تو پھر دعائے عہد میں جو مولا امام جعفر صادق علیہ السلام سے مستند ہے کہ آپ فرماتے ہیں کہ اے پروردگار، اگر اس منتظر کے سفر میں مجھے موت آ جائے تو مجھے قبر سے اٹھا دے، یہاں تک کہ نیزہ میرے ہاتھ میں ہو اور میں تیاری کی حالت میں نصرت امام کے لیے تیار ہو سکتا۔ سو اللہ نے اس شخص کے لیے کیا کہا؟ فَاصْبِرْ، پس تو صبر کر۔ اور دوسری طرف کیا کہا؟ اِذَا جَاءَ نَصْرُ اللَّهِ وَالْفَتْحُ، اور پس جب اللہ کی مدد آن پہنچی تو کیا ہوا؟ اِذَا جَاءَ نَصْرُ اللَّهِ وَالْفَتْحُ وَرَأَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُونَ، اور پھر تو دیکھے گا کہ لوگ چوک اللہ کے دین میں شامل ہو۔ اب جس وقت یہ لمحہ آ جائے کہ لوگ جو اللہ کے دین میں شامل ہوں، یہاں پہ رکوع کے مفسرین نے اس آیہ قرآن حکیم کا جو ترجمہ تشریح کیا ہے، تفسیر کیا ہے، اس میں فتح مکہ کو اس فتح سے تشبیہ دی ہے۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ وہ ابتدائی فتح ہے، لیکن ابدی غلبہ نہیں ہے۔ لوگ جو اللہ کے دین میں داخل ہو جائیں، اذا جاء نصر اللہ والفتح، جب اللہ کی نصرت مدد آن پہنچے اور تو دیکھے کہ اللہ کے دین میں لوگ داخل ہو رہے ہیں، تو اب تجھے کیا کرنا ہے؟ اب یہ اگلی منزل ہے تسبیح کی، استغفار کی، الحمد کی، اور بے شک تیرا پروردگار بخشنے والا ہے۔ یعنی اب ظہور امام کے بعد جب ناصرین امام کو اللہ کی مدد نصیب ہو جائے تو اب کیا ہوگا؟ اب یہ ہوگا کہ ایک بار ابدی غلبہ اسلام قائم ہو جائے گا، اور اس ابدی غلبے کے قائم ہو جانے کے بعد اب تجھے اپنی آخرت یا روز محشر یا قیامت کی تیاری کرنا ہے۔ سو ہم اپنے آپ کو اس ابتدائی روایات سے متصل رکھیں گے۔ اذا جاء نصر اللہ والفتح، جب اللہ کی مدد نصرت آن پہنچے اور فتح حتمی ہو جائے۔ اب اگلے لمحے میں دوسرا منتر کیا ہے کہ یہاں پر اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ اب علامت یہ ہے کہ لوگ داخل ہوں گے۔ اور پھر سورہ روم کی آیات ابتدائی، اب ان کا ترجمہ آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں، کیونکہ سورہ الحمد قریب ہم سب مطمئن ہو کے کم از کم سطحی ترجمے سے واقفیت رکھتے ہیں۔ اس شمعی گہرائیوں پر ہم جیسوں کی نظر پہنچ سکتی ہی نہیں ہے کہ مولا کل فرماتے ہیں کہ اگر بسم اللہ کی تفسیر بیان کرنا شروع کریں اور ساتھ سمندر کا پانی ختم ہو جائے اور آ جائے، اور اللہ کی ایک نعمت قرآن حکیم کہہ رہا ہے کہ شمار ہو ہی نہیں سکتی، اور سورہ الحمد تو کل کی کل نعمتوں کے اتمام کا نام ہے، کہ جہاں پہ قرآن حکیم میں اللہ کی ذات کہہ رہی ہے تم میری ایک نعمت کا شمار نہیں کر سکتے، نعمتوں کا شمار نہیں، ایک نعمت کا شمار نہیں کر سکتے۔ کہ کسی نے امام سے پوچھا کہ یا امام اگر یہ بچھو نہ ہوتے تو کیا ہوتا؟ آپ نے فرمایا اگر نہ ہوتے تو بھی نہ ہوتا۔ کہا مولا سمجھ نہیں آیا۔ کہا کہ یہ ہے تو ہے، کس وجہ سے؟ کہ اللہ نے اس کائنات میں، اس نظام شمسی میں، اس زمین میں جس پہ تو سانس لے رہا ہے، اس کیڑے کے ذریعے بہت ساری ایسی گیسوں کو، اور اس جیسے اور کیڑوں کے ذریعے سے بہت ساری ایسی گیسوں کو ایک زہریلے مادے میں تبدیل کیا کہ اگر یہ گیس
حیثیت تبدیل نہ ہوتی تو پھر انسان تیری بقا اور تیرا وجود خطرے میں پڑ جاتا۔